یہ رہی کہانی سرزمین پاک کے محافظ جلال اور عمیر 1947 کا سورج ڈوبنے کو تھا۔ صغیر کے افق پر ایک نئی روشنی ابھر رہی تھی، پاکستان کا خواب جسے لاکھوں قربانیوں نے تعبیر دی تھی، مگر یہ آزادی آسانی سے نہیں ملی تھی۔ دشمن طاقتیں ہر طرف سے حملہ آور تھیں۔ اس نازک وقت میں دو نوجوان جلال اور عمیر اٹھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کا عزم کر رکھا تھا۔ غازن سفر۔ جلال ایک بہادر سپاہی تھا جس کی آنکھوں میں عزم اور دل میں ایمان کی حرارت تھی۔ عمیر ایک زیرک اور چالاک کمانڈر تھا جسے جنگی حکمت عملی میں کمال حاصل تھا۔ دونوں بچپن کے دوست تھے جنہوں نے عہد کیا تھا کہ پاکستان کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ جنگ کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ دشمن افواج سرحد پار کر چکی تھیں۔ لاہور، سیالکوٹ اور قصور کے محاذوں پر شدید لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ جلال اور عمیر نے اپنے گاؤں کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور ایک رضاکار دستہ تیار کیا۔ ہر دل میں ایک ہی نعرہ تھا: پاکستان زندہ باد۔ دان جنگ۔ رات کا وقت تھا۔ اندھیرے میں دشمن کی توپوں کی گرج سنائی دے رہی تھی۔ عمیر نے اپنے ساتھیوں کو ترتیب دیا۔ اس نے کہا، یاد رکھو، ہم صرف زمین کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم اپنے ایمان، اپنی تہذیب، اپنے وطن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جلال نے بندوق اپنے کندھے پر جمائی اور ایک بلند آواز میں دعا مانگی، اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما۔ لڑائی شروع ہوئی۔ گولیاں برسنے لگیں، بم پھٹنے لگے، لیکن جلال اور عمیر کی قیادت میں پاکستانی جوانوں نے دشمن پر قہر ڈھا دیا۔ جلال نے ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ کر دشمن کا پرچم اتار پھینکا اور وہاں پاکستان کا سبز حلالی پرچم نصب کر دیا۔ عمیر نے اپنی حکمت عملی سے دشمن کی کمک کو روکا اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ قربانی۔ جلال شدید زخمی ہو گیا تھا۔ عمیر نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اسے محفوظ مقام تک پہنچایا۔ جلال نے کمزور آواز میں کہا، عمیر اگر میں نہ بچا تو وعدہ کرو کہ پاکستان کا جھنڈا کبھی جھکنے نہ دینا۔ عمیر کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، قسم خدا کی جلال، جب تک میری سانس باقی ہے یہ جھنڈا سر بلند رہے گا۔ فتح کا دن۔ صبح ہوئی۔ دشمن پسپا ہو چکا تھا۔ پاکستان کے بہادر سپوتوں نے اپنی جانوں سے وطن کا دفاع کیا تھا۔ جلال اپنے زخموں کی تاب نہ لا سکا لیکن اس کی شہادت ایک عظیم مثال بن گئی۔ فتح کے بعد عمیر نے گاؤں کے چوک پر ایک بڑی تقریب منعقد کروائی۔ سبز حلالی پرچم کو بلند مقام پر نصب کیا گیا۔ عمیر نے جلال کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہو کر سب کو مخاطب کیا، یہ پرچم جلال جیسے شہیدوں کے خون کی امانت ہے، ہم اسے کبھی سرنگوں نہیں ہونے دیں گے۔ فضائی پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ سب نے مل کر جلال اور عمیر کو سلامی دی۔ اختتام۔ آج بھی جب کوئی سبز حلالی پرچم دیکھتا ہے تو جلال کی قربانی اور عمیر کی بہادری یاد آتی ہے۔ ان کی داستان نسل در نسل سنائی جاتی ہے کہ کیسے دو نوجوانوں نے اپنے خون سے پاکستان کی تاریخ میں سنہری باب لکھا، اور وہ پرچم جو ایک پہاڑی پر جلال نے نصب کیا تھا آج بھی پوری آب و تاب سے لہرا رہا ہے، یہ کہتا ہوا، میرا رنگ ہے سبز، میری شان ہے ہلال، میں پاکستان ہوں، میں لازوال ہوں۔ کیا اب چاہیں گے کہ میں اس کہانی کے سین